बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। तोशा खाना केस पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया था, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में समाअत हुई। पहले तो काफ़ी ताख़ीर से उन्होंने समाअत की, कई घंटे वकला कमरा अदालत में मौजूद रहे, लेकिन चीफ साहब तशरीफ़ न लाए। बाद में तशरीफ़ लाए और समाअत की। समाअत के बाद फ़ैसला महफूज किया गया और फिर कई घंटों के बाद वो फ़ैसला सुनाया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज की हद तक तोशा खाना केस में जो ट्रायल है उसमें जो रिलीफ मिला है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान की एक और दरख्वास्त थी। मुख्तलिफ जो मुकदमात थे, 6 मुकदमात हैं जो ग़ुलाम अब्बास सिप्रा साहब की अदालत में थे, उनकी मुंतकिली की दरख्वास्त थी। उस पर भी अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मौजूदा जो पार्लियामेंट है, जिसके बारे में जो नाक़दीन हैं इस मौजूदा हुकूमत के, वो इसको रबर स्टैंप एक पार्लियामेंट कहते हैं, जहाँ कभी कोरम पूरा नहीं होता। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इतने अहम इश्यूज़ के ऊपर जब कानून साज़ी की जाती है तो वो कानून साज़ी मेरिट के ऊपर नहीं की जाती, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए की जाती है। आज तो तेज़ तरीन कानून साज़ी का PDM हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ डाला पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ का। हुकूमत ने बिना कोरम कम वक्त में रिकॉर्ड कानून साज़ी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुकूमत ने 1 घंटे में 29 बिल मंजूर करके पार्लिमानी तारीख का नया रिकॉर्ड बना डाला। कौमी असम्बली से मंजूर 29 में से 24 बिल नई यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतल्लिक हैं, जिनमें नई यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतल्लिक 18 बिल आज ही पेश करके मंजूर कर लिए गए। कोई डिस्कशन नहीं है, कोई उसके ऊपर जो है वो बातचीत नहीं है, कोई उसके ऊपर इख्तलाफ राय नहीं है, कोई उसके ऊपर बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं है कि किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। ये जो बिल पेश किए जा रहे हैं, क्या ये बिल पेश हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कानून क्या कहता है, कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही। जब आपका कोरम पूरा नहीं है तो उस कानून साजी की क्या हैसियत और क्या अहमियत होगी। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जब उस कानून को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ऑर्डर जारी किया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया था कि कितने लोग मौजूद थे, कितनी देर डिस्कशन हुई, क्या उसके ऊपर कोई इख्तलाफ में भी कोई बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ें तलब की गई थी अदालत की जानिब से। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो निज़ाम चलता जा रहा है उसमें चूँकि हर तरफ आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यही वजह है कि आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए चीज़ों को ये कानून साज़ी की जा रही है। और इस तरह की जो कानून साज़ी है उसकी हैसियत क्या होगी, उसकी अहमियत क्या होगी, इंतहाई अफसोसनाक मामला। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की एक दरख्वास्त थी और बुशरा बेगम की भी, ये 2 दरख्वास्तें थीं। इमरान खान के 6 मुकदमात हैं जिनमें ज़मानत की दरख्वास्तें थीं ग़ुलाम अब्बास सिप्रा साहब के पास। ये ग़ुलाम अब्बास सिप्रा साहब वो जज साहब हैं जिन्होंने शहबाज गिल के वारंट गिरफ्तारी जारी की है और उनको इश्तिहारी करार दिया है। और कल जब इमरान खान की 6 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत थी तो सिप्रा साहब ने प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील थे उनसे सवाल किया कि क्या आपने इमरान खान को टिकटॉक पे फॉलो तो नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने फॉलो किया हुआ है और बस अब मुझे हरीम शाह पर तरस आता है। तो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो कमरा अदालत में हुई और उस जज साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी उनकी अदालत में भी ये एतराज़ उठाया था कि आपकी अदालत में 2 केसेस थे। एक केस था शाह महमूद कुरैशी का और एक असद उमर का। दोनों केसेस में एक मुकदमा है, मुख्तलिफ दरख्वास्त ज़मानतें थीं। आपने उन 2 रहनुमाओं की दरख्वास्त ज़मानतें, हालांकि जब एक मुकदमा हो तो तमाम ज़मानतों को यकजा करके फ़ैसला सुनाया जाता है। ये नहीं होता कि आप 2 मुल्ज़मान की हद तक फ़ैसला पहले सुना दें, 2 की हद तक बाद में सुनाएं। तो जो आपने 2 की हद तक पहले फ़ैसला सुनाया है तो आपने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, आपने अपना माइंड वाज़े कर दिया है, तो उसका मतलब है आप कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दरख्वास्त दी, पहले ट्रायल कोर्ट में दी कि जनाब आप हमारा केस ना सुने, आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, आप शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की ज़मानतें खारिज कर चुके हैं, तो आपने इमरान खान की दरख्वास्त कहाँ मंजूर करनी है, आप तो मेरिट के ऊपर सुनेंगे नहीं क्योंकि आप अपना माइंड पहले डिस्क्लोज कर चुके हैं। इस बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई। तो जज साहब ने कहा
تلخ کلامی بھی ہوئی تھی جج صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے ساتھ. تو جج صاحب نے کہا تھا جائیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ ٹرانسفر اپلیکیشن دائر کر لیں. ان کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں, آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں وہاں درخواست دائر کر لیں, میں آپ کو کوئی ریلیف نہیں دوں گا. جب یہ بات ہوئی تو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. اچھا, بشرا بیگم کے خلاف بھی ایک مقدمہ تھا, اس کی درخواست بھی وہ بھی اسی جج کے پاس ضمانت کی درخواست تھی. تو 6 عمران خان کی درخواستیں تھیں اور ایک بشرا بیگم کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس لگ گئی, چونکہ عمران خان کی جو بھی درخواست ہوگی آئین اور قانون کا, موجودہ آئین اور قانون کا تقاضا ہے کہ وہ عامر فاروق صاحب کے پاس لگے گی. جب ان کی عدالت میں وہ کیس لگا تو انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. کل انہوں نے مختصر فیصلہ سنایا, چونکہ کل سماعت تھی تو انہوں نے جو فائنل فیصلے سے روک دیا جج صاحب کو. بقیہ درخواستوں کی حد تک انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا جس کو آج سنایا گیا ہے. وہ جو محفوظ فیصلہ کیا گیا اس میں عدالت نے عمران خان کی 6 درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور جو بشرا بیگم ہیں ان کی درخواست میں مسترد کر دی, اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں, اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے تو چونکہ تقاضا ہے آئین اور قانون کا, تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ درخواستیں خارج کی جائیں. انہوں نے بشرا بیگم کی بھی درخواست خارج کر دی اور بشرا بیگم کے ساتھ جو عمران خان کی 6 درخواستیں تھیں وہ بھی عامر فاروق صاحب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. دوسری جانب آج عمران خان کو ٹرائل کورٹ نے طلب کیا ہوا تھا, اور یہ جو حکم امتناعی تھا اس میں جو ٹرائل کورٹ میں ہمایوں دلاور صاحب نے کل 35 سوالوں کے جواب مانگے تھے. اچھا, انشاءاللہ میں کل کسی بھی لوگ میں تفصیل سے وہ 35 سوال آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ وہ 35 ایسے کون سے سوالات تھے اور اس میں کیسے کیسے انوکھے سوالات پوچھے گئے عمران خان سے, اور وہ جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ڈیفنس سٹیٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے, وہ انشاءاللہ کل اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور صاحب نے سماعت کی. عمران خان کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے کی کمٹمنٹ مانگی گئی اور وکلا کی جانب سے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی اور کہا گیا کہ جو عمران خان ہے وہ آج پیش نہیں ہو سکتے, تو آپ سماعت کو سوموار والے دن تک ملتوی کر دیں. تو عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ سیکیورٹی انتظامات کرنا تو اداروں کا کام ہے. اب تک توشہ خانہ کیس کی 37 سماعتیں ہو چکی ہیں. ایک بار ملزم گرفتار تھا, دوسری بار عدالت سے باہر حاضری لگی. ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کے وکلا کا کام صرف استثناء کی درخواستیں دینا ہے. عمران خان کے وکیل گوہر علی خان نے کہا کہ آج آخری بار درخواست استثناء دائر کی ہے, پیر تک سماعت ملتوی کر دیں. ذاتی حیثیت میں درخواست کر رہا ہوں, ہمیں کل کا تفصیلی فیصلہ بھی ابھی تک نہیں ملا, عمران خان کے ساتھ میٹنگ بھی ہم نے کرنی ہے. جج نے استفسار کیا کہ آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ عمران خان پیر کو پیش ہو جائیں گے, جس پر گوہر علی خان نے کہا کہ میں وکیل ہوں, کوئی کمٹمنٹ نہیں دے سکتا. جج ہمایوں دلاور نے پوچھا کہ کیا آپ کو عمران خان پر اعتبار نہیں ہے, جس پر گوہر علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان کے احکامات پر چلتے ہیں, وہ ہمارے کلائنٹ ہیں, جس طریقے سے وہ ہمیں کہتے ہیں ہم ویسا کرتے ہیں. تو میں کمٹمنٹ بطور وکیل تو نہیں دے سکتا, لیکن مجھے امید ہے کہ ہم سوموار والے دن عمران خان پیش ہو جائیں گے. جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ عمران خان کو ہر پیشی پر عدالت پیش ہونا ہے, پیر تک سماعت ملتوی کر دیتا ہوں, لیکن پیشی کی کمٹمنٹ کیوں نہیں دیتے؟ اتنی بھی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے کہ 31 جولائی کو بیان ریکارڈ کروائیں گے, پیر کو پیشی کی کمٹمنٹ دیں تو ٹھیک ہے, آپ ملزم کے سینئر وکیل ہیں. گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ کبھی ذاتی حیثیت میں سماعت ملتوی کرنے کی استدعا نہیں کی, آج پہلی بار ہم کہہ رہا ہوں, ہم نے 342 کا بیان تو ریکارڈ کروانا ہے, پیر کو ہم کروا لیں گے, آپ کمٹمنٹ چاہتے ہیں تو میں موکل سے احکامات لے لیتا ہوں. جج نے مزید کہا کہ آخری بار جب چیئرمین پی ٹی آئی پیش ہوئے تو اچھی یادیں چھوڑ کر گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل امجد پرویز صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق فوجداری کیس میں ملزم کی حاضری لازم ہے, عدالت مطمئن ہو تب بھی حاضری سے استثناء دی جا سکتی ہے. 37 سماعتوں میں سے کتنی بار ملزم نے حاضری کو ترجیح دی؟ 31 جولائی کو عمران خان نے مختلف عدالتوں میں پیش ہونا ہے. آج کی درخواست میں نہیں لکھا کہ سیشن عدالت میں پیش ہوں گے. F8 میں تو سیکیورٹی خدشات تھے, اب نئی کچہری میں بھی وہی خدشات ان کی جانب سے بیان کیے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی درخواست دی تھی اور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 342 کا بیان عدالت میں ذاتی حیثیت میں دیا جائے گا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ گواہان کے بیانات اور ثبوتوں کے خلاف درخواست جرا سے قبل دائر کرنا بنتی ہے. جرا ہو چکی ہے, عدالت نے فیصلہ انہی بیانات اور ثبوتوں پر کرنا ہے.
ایسی درخواست کا جو ہے وہ ایسی درخواست کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمران خان کی جانب سے جو درخواست دائر ہوئی جس میں گواہان کے بیانات اور ثبوتوں کے پیش ہونے کے فیصلے تک سماعت روکنے کا جو ہے وہ استدعا کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض کیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی وکلا نے گواہان پر کئی گھنٹوں جرح کی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی وکلا نے کہا تھا کہ جرح کرنا ہمارا حق ہے، ثبوتوں، بیانات اور جرح ایک بار ہی ہوتی ہے۔ خیر، وکیل گوہر علی خان نے کہا کہ سیشن عدالت میں ٹرائل تاخیر کا شکار نہیں ہے، اور عمران خان کی جانب سے جو چیئرمین پی ٹی آئی کا رویہ وہ سیشن عدالت کی جانب درست ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کا بھی انتظار کر لیتے ہیں، تو سوموار تک ہم کیس کو سماعت کے لیے ملتوی کیا جائے۔ عدالت میں کیس سوموار کے لیے ملتوی ہوا، اور ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت 1:30 بجے 1 بجے کہا گیا، 1:30 بجے 2 بجے، چونکہ فیصلہ تو مل گیا تھا 12 بجے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جمع کروا دیا گیا تھا، تو وہ 1:30 بجے 2 بجے 2:30 بجے، اور عامر فاروق صاحب تشریف نہ لائے اور غیر معمولی تاخیر تھی۔ اس کے بعد 3:15 بجے تشریف لائے اور انہوں نے سماعت کی۔ خواجہ حارث صاحب نے دلائل دی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ان کے سامنے پڑھ کے ان کو بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے فیصلے رکھے کہ جناب جب آپ کے پاس ہماری 3-4 درخواستیں پینڈنگ ہیں، اگر آپ نے ٹرائل نہ روکا تو ہماری درخواستیں تو غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ جب ٹرائل نے فیصلہ سنا دینا ہے تو پھر ہماری درخواستیں تو غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہماری درخواستوں پر اکٹھا فیصلہ کریں، آپ نے ہماری درخواستوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن جب تک آپ ٹرائل کورٹ کو نہیں روکیں گے، سپریم کورٹ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو اختیار دیا کہ آپ ٹرائل روکیں، سپریم کورٹ نہ روکے، تو اب آپ نے ہماری درخواستوں پر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرنا ہے، اور اس بنیادوں پر اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو نہ دیکھا تو پھر معاملات کہیں اور چلے جائیں گے۔ بہرحال طویل جو آرگومنٹ سننے کے بعد عامر فاروق صاحب نے کہا جی کہ ہم تمام جو اپیلیں ہیں ان کو اگلے ہفتے کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، اور آپ کی جو حکم امتناع کی درخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ، جب وہ فیصلہ محفوظ ہو جائے تو پھر ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد وہ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے حکم امتناعی کی درخواست کو پھر مسترد نہیں کیا، پھر ملتوی کر دیا اگلے ہفتے تک۔ تمام اپیلوں پر سماعت بھی اگلے ہفتے، اور جو حکم امتناعی اسٹے اپلیکیشن ہے اس پر بھی سماعت اگلے ہفتے۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر عدالت اس معاملے میں ریلیف عمران خان کو دینا چاہتی، عامر فاروق صاحب کی عدالت، تو 10 دن پہلے جب 1 ہفتہ چھٹیوں کی وجہ سے نہ ہوا، پھر اعتراض لگا، پھر نوٹس ہو گئے، پھر یہ سارے معاملات چلتے چلتے ٹرائل کورٹ کو بھرپور ٹائم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ٹرائل مکمل کرے، اور اب 342 کی سٹیٹمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد جو آرگومنٹس ہوں گے، فائنل آرگومنٹس، تو اگلے ہفتے تو سماعت سے پہلے جج جو ہے وہ ہمایوں دلاور صاحب فیصلہ سنا دیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام درخواستیں اگر پینڈنگ ہوتی ہیں اور فیصلہ آ جاتا ہے ہمایوں دلاور صاحب کا، تو وہ فیصلہ چند دن بھی نہیں ٹک پائے گا، اور اگر عامر فاروق صاحب اس کو سسپینڈ نہیں کریں گے تو وہ سپریم کورٹ سے سسپینڈ ہو جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے یہ ہماری عدالتی روایات اور عدالتی جو پروسیجر ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔